اللہ علیہ وسلم کو کسی کا حق نہ رہ گیا ہو، کمی جاتی ہوئی ہو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے ان کو اتنی فکر تھی تو ہم لوگ کو اتنی فکر ہونی چاہیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی حقوق جس کے بھی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری طرف سے معاف فرما دے. حقوق معمولی حقوق یہاں بیٹھنے اٹھنے کے سب کے حقوق ایک ہیں. جس کو جہاں بیٹھانا چاہیے تو نہیں بٹھایا، جو کہنا چاہیے تو نہیں کہا. سب حقوق ایک دوسرے کے ہیں، ہر شخص پر ہیں. حضرت وغیرہ خود بہت اس میں محتاط رہتے تھے. اللہ تعالیٰ تو سب معلوم ہے. انہوں کو وراثت کا مسئلہ ہے اور چیزوں کا مسئلہ ہے. بہت کم لوگ اس کو اترتے ہیں. مولانا بہت کم لوگ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان تمام مواخذوں سے حفاظت فرمائے، عفو کا معاملہ فرمائے. دعوت نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ تو دعا آپ سے کرا ہی سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عفو کا مغفرت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے یہاں چین سکون نصیب فرمائے. دنیا میں ہمارا کس کو چین سکون رہتا ہے؟ کچھ شاد و نادر تھوڑا بہت عام طور سے پریشانی میں گزرتی ہے بڑے لوگوں کی بھی زندگی. وہاں بھی زندگی چین سکون کی نہ ہو تو اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگی مصیبت. خود نبی اگر آخر کے حالات دیکھیے، آپ پڑھیے اس کو. میں نے بھی پڑھا، پرسوں سنا بھی تھا، میں بھی پڑھوں گا. کتنی پریشانی. حضور بھائی تم لوگوں کو کسی کا حق تو باقی نہیں. کسی نے کہا حضور باقی ہمارا 2 پیسہ کچھ ہی نہیں تھا. کہا کہ ٹھیک ہے. جب کئی مرتبہ فرمایا، کہا کس معاملے میں تمہارا باقی ہے میرے اوپر؟ اسے بتایا فلاں موقع پر فلاں پیسہ لیا تھا، اس کو ادا نہیں کیا. یہ نبی کا حال ہے. معصوم جو ہے لکھا ہوا ہے آخر کے اوپر، سنایا بھی ہے. میں کہا اتنی فکر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو، ہم لوگ بے فکر رہے. بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. تو بظاہر آپ لوگوں نے دی بھی آخری وقت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے مہلت ہے راضی کرنے کی. اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے، یا سب سے معافی مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائے تاکہ وہاں کی گرفت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کوئی چھڑا نہیں سکتا، نہ باپ نہ بیٹا. اللہ کے فضل ہی وہاں کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی کرم، آپ کا کرم، مہربانی، عنایت، یہی چیزیں کارآمد آئیں گی. باقی وہاں کوئی زور نہیں ہوگا آپ کا. بس کیا ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا کچھ نہیں ہوگا. اسی سے امید ہے. اس وجہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ معاملہ آسان فرمائے. حساب کتاب سب باقی بہت سے واقعات ہیں. دن سوچ ہی ابھی بھی حساب کتاب ہوا ہی نہیں. کیا میں سو ایسے اس بات پر آدمی جاتا ہے، سفر کرتا ہے، جب تک کہ وہ معاملہ سامان کا ٹھیک نہیں ہوتا بے چین رہتا ہے. بدن سب کرا کے جانے کے بعد بھی بدن اڑو کرتے ہیں، اس وقت بھی خطرہ ہوتا ہے کمی جاتی کا. تو وہاں کا معاملہ تو بہت اہم ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نجات عطا فرمائے، رخصت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں کی گڑبڑی ثابت نہ ہو. اللہ تعالیٰ صحت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل.
اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول عمل. اے اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس عمل کا جو جنت کے قریب کر دے. دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں ہر اس عمل سے جو دوزخ کے قریب کر دے. یہ سب حضور کی دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. یہ نہیں کہ آپ ایک بار پڑھ رہے ہیں بس کافی ہے. اس میں بھی کتنی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں اس کے اندر. کیا تلاوت کر سکتے ہیں کہ ہم نے تلاوت کا حق ادا کیا؟ کوئی نہیں کر سکتا. نبی کرتا ہے کہ جو تلاوت کا حق تھا ہم نہیں ادا کر سکے. تمام بزرگان دین ہم سما کا دعویٰ کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے اور کوئی سہارا نہیں. اللہ مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. سب 4 دن کی ہے، ابھی بتی چلی اندھیرا اتنی ہی ہے. دنیا اجالا ہے کہ نہیں؟ ابھی بتی اندھیرا. پوری دنیا کا یہی حال ہے، جو اجالے میں ہے اچانک کا اندھیرا. اس وجہ سے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، صغائر ہوں یا کبائر ہوں. ایک صغیرہ بھی گرفت کے لیے کافی ہے. صغیرہ کہنے کو ہے صغیرہ کبیرہ کے مقابلے، ورنہ اللہ چاہے تو اس صغیرے پر جہنم میں بھیج دے. کوئی اختیار ہے. صغیرہ بھی، صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے مت کرو، یہ ہے کیونکہ وہ کبیرہ ہی ہو جائے گا. صغیرہ اللہ کی تھوڑی سی نافرمانی، اسے مارنا تھوڑی نہ ہے، یوں دھکا دے دیا کر دیا، یہ سب جرم ہے. دل جیسا ہونا چاہیے ویسا دل بنا دے، دل پسندیدہ دل بنا دے. ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا اس قلب کو کہاں کہاں پھنسائے رکھا، قلب کو ہمارے ساتھ کب لگایا تم نے. بہت عبرت کی بات ہے. اس میں یہ کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عافیت عطا فرمائے فی الدین والدنیا والآخرہ. دین میں بھی عافیت ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے والدین کی، ہم سب کی مغفرت فرمائے. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں سب کی مغفرت کے کام میں اللہ فرما سکتا ہے. اس کے لیے گرفت ضروری نہیں ہے. لمنی اثر کر افوا والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. حضور کی دعا لمنی اثر کر افوا والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اس وجہ سے آپ لوگ سے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو، ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مشرف فرما کر کے اپنے یہاں بلائے. آپ اللہ کا قرب اور قبول بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. اس کی ہم سبھی کو کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں ملے کہ اللہ راضی ہو ہم سے. ملنا تو سب کو ہے، جانا سب کو ہے، لیکن ایک جانا ناخوشی کی حالت میں ہے. سب سے زیادہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست ہے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. کوتاہیاں جو ہوئی ہیں کیا معلوم سنایا جو قاضی سنایا کہ نہیں سنایا، دل سے سنایا کہ نہیں سنایا، سب میں خطرات ہیں. یہ اللہ کے لطف و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ لطف و کرم ہی کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب فرمائیں گے. بزرگوں کا ساتھ رہا، اہل اللہ کا ساتھ رہا، بادشاہ محمد احمد صاحب کا ساتھ رہا. اہل اللہ میں سے تھے مسلم، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب لوگوں کو بیڑا پار فرما دے. اس کے لیے بہت کوشش کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی رشتگاری نجات عطا فرمائے عذاب آخرت، عذاب
سغائر کیا کبائر کو اللہ معاف کر دے ایک آن میں. ہمارے معاشی سب کیا ہے محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی لا محدود محدود نہیں ہے. جو چاہے ایک آن کے اندر سارے سمندر کے برابر گناہ معاف فرما دے. اس کی امید لے کر کے ہم جائیں. اللہ تعالیٰ عافیت دے. سننا سو یہ دیکھا نہیں پہلے سے. اللہ تعالیٰ التوبۃ النصوح بیعت ہماری ہے، ان میں سرخی ہے، اس پر مدنی کب سے نشان لگا ہوا ہے اور وہی نکل آئے. التوبۃ النصوح. قال محمد ابن کعب القرظی یجمعها اربعۃ اشیاء. توبہ نصوح کی چیزیں چار چیزیں. توبہ نصوح کی چار چیزیں ہیں. اجزا ہو اس کے. پہلا الاستغفار باللسان. چار چیزیں توبہ نصوح کی. صرف دل ہی نہیں، پہلی الاستغفار باللسان، زبان سے توبہ کے الفاظ. الاستغفار باللسان، زبان سے توبہ. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے. دوسری چیز کیا ہے؟ والاقلاع بالابدان، اور بدن سے دور ہو جاؤ گناہوں سے. استغفار لسان سے اور بدن سے اس گناہ سے دور ہو جاؤ. الاستغفار باللسان والاقلاع بالابدان، بدن سے اس سے دور ہو جاؤ گناہ سے. یعنی گناہ میں لپٹے ہوئے ہو اور توبہ کر رہے ہو. زبان سے بھی توبہ کرو، بدن سے بھی، بدن کو اس گناہ سے الگ کرو. وَإِذْمَارُ تَرْكِ الْعَوْدِ بِالْجَنَانِ، اور دل سے کہو، ارادہ کرو کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ تیسری چیز ہے. وَإِذْمَارُ تَرْكِ الْعَوْدِ، وَإِذْمَارُ تَرْكِ الْعَوْدِ بِالْجَنَانِ، دل سے ارادہ کرو کہ ہم اس کا قریب ہوئے ہم نہیں جائیں گے. یہ توبہ. وہ محاط سعید اخوان، اور برے ساتھیوں سے ارادگی. چار چیزیں. میرے خیال حضرت کتاب سے میں نے نقل کیا تھا. چار چیزیں ہیں توبہ نصوح کے لیے. پہلی چیز یہ ہے کہ استغفار باللسان، زبان سے استغفار، استغفر اللہ. دوسری چیز الاقلاع بالابدان، بدن سے اسے دور ہو جاؤ. وہ گناہ ہے، بدن کو اسے دور کرو. وَإِذْمَارُ تَرْكِ الْعَوْدِ، اور چھپانا عود کے لوٹنے کا. عود میں لوٹنا، یہ سوچاؤ دل میں کہ ہم لوٹیں گے نہیں. یہ ہے توبہ کی بنیاد. وہ محاط سے، اور برے ساتھیوں کا چھوڑنا. چار چیزیں. یہ ہے توبہ. توبہ صحیح. التوبۃ النصوح، توبۃ النصوح اس کی یہ ہے. اللہ کا شکر ہے، بہت جامع ہے. قال محمد بن کعب القرظی یجمعها اربعۃ اشیاء. توبہ نصوح کو چار چیزیں محیط ہے. چار چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ الاستغفار باللسان، زبان سے استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. والاقلاع بالابدان، اور جو گناہ کر رہے ہیں اسے الگ ہو جاؤ. بدن کو اس گناہ سے الگ کرو. زبان سے اقرار کرو، عذر کرو. بدن سے اس کو دور کرو. وَإِذْمَارُ تَرْكِ الْعَوْدِ، اور لوٹنے کو اذمار پوش نہ کرو کہ اب ہم کبھی لوٹیں گے نہیں اس کی طرف. وَإِذْمَارُ تَرْكِ الْعَوْدِ بِالْجَنَانِ، اور قلب سے یہ ارادہ ہو کہ اب ہم اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے. اور چوتھی چیز کیا ہے حضرت؟ مہاجرت سعید الاخوان، برے ساتھیوں کو چھوڑ دینا. یہ چوتھی چیز ہے توبہ کے. توبہ نصوح کے معنی یہ ہے
کیا یہ بات استغفار باللسان، زبان سے استغفار کرنا، اور بدن سے گناہ سے دور ہو جانا، اور لوٹنے کے ترک کو سوچنا کہ ہم اب کبھی لوٹیں گے نہیں، وہ یہاں وہ محال سے اور برے ساتھیوں کو چھوڑ دینا. 4 چیزیں لکھ کے ٹانگنے کی ضرورت ہے، دل میں لکھنے کی ضرورت ہے. 4 چیزیں اصل توبہ کی. پہلی چیز کیا ہے؟ زبان سے استغفار. دوسری چیز کیا ہے؟ بدن سے اس گناہ سے دور ہو جاؤ. تیسری چیز کیا ہے کہ لوٹنے کا ارادہ نہ کرنا، آلویز پھر لوٹنے کا ارادہ نہ کرنا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ برے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ دینا. یہ 4 چیزیں ہیں. مدارج السالکین علامہ ابن قیم کی کتاب جامع ہے کہ نہیں؟ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، کہا حضرت ابن عباس نے اجازت طلب کی حضرت عائشہ سے. گئے وہ بیمار تھی، اجازت طلب کی حضرت عائشہ سے قبل موت ہے. وہ یہ مغلوب تھی، میں آخر وقت تھا، مغلوب کرا رہی تھی، جو بھی ہو سوا ٹھیک نہیں تھے. حضرت عائشہ پر بھی گزری، ہم سمجھتے ہیں ہم پر کچھ نہیں ہوگا. قبل موت ہے علی عائشہ وہی مغلوبۃ، وہ مغلوب تھی. لوگوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس آئے ہیں، جبکہ بے ہوشی کی حالت میں تھی، سانس اکھڑ چکی تھی. وہی مغلوب تھی. قالت اخشا، ایسے ابن عباس نے کہا کہ میں اجازت، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس آئے ہوئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. کیا فرمایا؟ انی اخشا، میں ڈرتی ہوں کہ مجھ پر آ کے وہ تعریف کریں گے میرے وقت مرنے کا، خدا سے ملنے کا، اپنے گناہوں کے استحضار کا. وہ آئیں گے تو میری تعریف ہی کریں گے. اب دیکھیے اس وقت بھی ان کو ہوتا ہے کہ اس تعریف کے کلمے کے نہ سنوں میں. آج ہے تو یہی سمجھتا ہے خوب تعریف کی جائے ہماری، مرتے بتاؤ کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا. کہاں ہم لوگ دور ہیں، یہ طریق ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے، بڑے خواص کو بھی نہیں معلوم جاتا ان باتوں کو. یہ حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو ابن عباس آئیں گے تو میری تعریف ہی کریں گے آ کے. میں اس حال میں ہوں، میں تعریف سننے لائق ہوں اس پر. یہی مطلب ہے نا. استاذن ابن عباس نے اجازت طلب کی قبل موت، حضرت عائشہ کے موت سے پہلے. وہ یہ مغلوب تھی. قالت اخشا، کہا کو اجازت کہا میں ڈرتی ہوں یسنی آ رہی ہے، یہ کچھ آگے میری تعریف کریں گے. ہر آدمی تعریف چاہتا ہے مرتے وقت اور زیادہ. اب وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آ کر کے وہ میری تعریف کریں گے. فقیر ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا کہ آپ کے چچا کے لڑکے ہیں، آپ ان سے انکار کر رہی ہیں ملنے سے. آپ کے چچا کے لڑکے. فقیل ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن وجوہ المسلمین، بڑے لوگوں میں سے میرے پاس ہیں. آپ ایک تو چچا کے لڑکے ہیں، دوسرے خود بہت صاحب جاہ ہیں. قالت کہا جب تم کہہ رہے ہو تو لے بلا دو، اجازت دے دو. فقال کیف تصدیق، قالت بخیر. کیف، آپ کیسی اپنے کو پاتی ہیں؟
قالت بخیر، خیریت کے ساتھ. اگر اللہ بچا لے، اگر اللہ محفوظ جہنم سے بچا لے تو خیریت سے ہوں. اللہ عائشہ کی جواب اس پر اذنوا لو وقال کیف تجدینکم، کیسے اپنے کو آپ پاتی ہیں. کہا بخیر، خیر کے ساتھ اگر اللہ بچا لے. یہ سننے لگا کہ نہیں؟ کون جانتا. قال فانت بخیر انشاءاللہ. کہا گھبرائیے نہیں، آپ تو خیریت سے ہی ہیں اللہ کے فضل سے. بخیر انشاءاللہ تعالی. زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ نہ ڈر رہی. ولم ينکح بکرن، کسی باقرہ لڑکی سے شادی نہیں کی آپ کے بعد. آپ کی کم عمری کی بات ہے. بکرے کا وہ نظر ادھر کا میرا سما، اور کوئی غلطی ہو گئی تھی، آسمان سے آپ کی بارات نازل ہوئی ہے نا، تو آپ زیادہ ڈر رہی ہیں. وہ دخل ابن زبیر خلافہ وقالت دخل ابن عباس. تو ابن زبیر ان کے بعد داخل ہوئے. جب یہ بات ہو گئی تو ابن زبیر داخل ہوئے، تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عباس آئے تھے فاثنا علیہ، میری انہوں نے تعریف کیا. اور میرا حال یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ نسیم منسیہ ہو کر مروں، کوئی جانے بھی نہ کہ عائشہ کب آئی کب چلی گئی. یہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہے صحابہ جیسی فلاحیت ہے کس کے اندر ہے. بزرگوں کی فلاحیت تو بہت مشہور ہے، صحابہ اور صحابہ پر فلاحیت ہے ہی نہیں. وہ نہ اپنی تعریف سے مرتے ہوئے تعریف بھی نہیں چاہتی تھی. یہ فنا ہونا معمولی بات ہے، ورنہ عام طور سے چاہتے ہیں خوب تعریف میں لوگ چور ہو. تو اسی ہم لوگ سمجھتے ہوتے تھوڑے اس سے اچھا چاہتے ہیں اور تعریف ہو ہماری. وہ دخل ابن زبیر خلاف ہو. ان کے بعد فقالت، انہوں نے کہا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے، میری تعریف کر رہے تھے. فإنی وجدت، لیکن میں پسند کرتی ہوں کہ نسیم منسیہ ہو کے مروں، کہ کب عائشہ آئی تھی اور کب مر گئی. میں خوب عمدہ ترجمہ کر کے لکھوں میرے ساتھ. ہاں ترجمہ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. علیہ وزید تو میں پسند کرتی ہوں ان تکون نسیم منسیہ مجموع الخاری. صحیح بخاری میں ہے، کتاب التصویر پورا پتہ دیا ہے. میں نے فائدہ لکھا. سبحان اللہ، کس قدر فلاحیت کے بعد حضرت عائشہ آپ لوگوں کو یہاں یہ کہ مرتے اور تعریف کرو، کیا ہو ہے ہوتا ہے. میری انہوں نے تعریف کیا، میں اس لائق نہیں کہ میری تعریف کی جائے. حضرت عائشہ تصوف کے سلوک کو جڑ بنیاد انہوں نے بدلایا. حضرت بہت اس پر بیان کرتے تھے کہ صحابہ کے فلاحیت کو کیا کوئی پائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ فنا بقاصد صوفیہ کیا ہے. اب اس سے بڑھ کے فنا ہے کہ مرتے وقت بھی ان کی تعریف یہ ہے کہ اب ان کی بیوی یہ بھی نہیں سننا چاہا. میں گنہگار عورت ہوں، ام المومنین ہے وہ. حضرت عائشہ سے روایت ہے. وصیت کیا انہوں نے، لا تدفنی معہم، اور جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ مجھ کو نہ دفن کرنا. وَدْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِ بِالْبَقِيعِ، بقی میں مجھ کو دفن کرنا، جہاں حضور کی صاحبزادیاں انہوں نے
تاکہ میں سمجھے کہ میں بھی انہیں میں سے ہوں. کہا نہیں. کہتے ہیں کہ وطنی میں سوائے بھی، یہ میری جو شوقنیں تھیں انہیں ملوں میں مجھ کو دفن کرو، الگ سے مجھ کو نہ دفن کرنا. لا ازکی بہ ابدا، تاکہ میں اپنی کوئی بڑائی نہ بیان کر سکوں. صحیح بخاری کتاب الجنائز. اللہ کا شکر ہے کہ یہ کتاب میرے ہدایت کے لیے کافی ہے. ایسی چیزیں میں نے لکھی میری کاپی میں، ایسی چیزیں. حضرت عائشہ کی وصیت ہے کہ مجھ کو یہ نہیں کہ خوب اونچے ٹیلے پر جمع کرنا کہ یہ عائشہ کی قبر ہے. ایسی جگہ جہاں سب کی ہے وہیں میری بھی رہے، کوئی خصوصیت میرے قبر کی نہ رہے. وفرنی ما صواحبی، میری صاحبہ جو میری ساتھیاں تھیں حضور کے ساتھ اہلیہ، بقی ہی میرا لا ازکی بہا ابدا، میں تزکیہ نہیں اپنی بڑائی نہیں بیان چاہتی. صحیح البخاری، بخاری کتاب بخاری میں ہے تو اس کی شرح بھی ہوگی، کہیں سے نکالیے گا اس کو. میری بات سمجھ میں آ گئی نا کہ حضرت عائشہ اپنے کو کتنا فنا کرنا چاہتی تھی. مرتے وقت بھی دفن میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایسی جگہ دفن ہوگی. فنا و نیستی کی علامت پورے سلوک. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ صحابہ کو پورا سلوک جو بہت دنوں کے بعد جہاں جس مرتبے تک صوفیہ پہنچے ہیں وہ اول والے میں حضور کے پہنچ جاتے تھے. اس میں صحابہ کے برابر کوئی ولی نہیں ہے، کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا ہے، حضور کی تربیت میں رہے ہیں، ہما شما کی تربیت میں نہیں ہے. اس وجہ سے صحابہ کی شان ہی الگ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی یہ فنائیت عطا فرمائے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا کچھ کر لیا تو اب ڈی ہانکنے لگے. جو اپنے لیے بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طریق پہ چلائے، اسی پہ رکھے، اسی پہ موت دے. اللہم اجعل فی قلبی نور، اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں نور دے، ہمارے چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، سب میں حضور کی رعایت ہو. نور سے پر نور، نور حضور کے نور سے ہماری ہر بات پر نور ہو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے بس. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. یا اللہ اپنی طرف سے اپنی کوئی خوبی پیش نظر نہ ہو، صرف آپ کی عنایت کرم کا بھروسہ لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ جو کچھ عنایت فرمائیں اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.